کچھ لوگ کہتے ہیں جی حرم پاک پر یا کعبۃ اللہ پر پہلی نظر ڈالنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 چکروں میں بھی دوڑنے کی گنجائش نہ ہو تو لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہے آپ نے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ دعائیں کرنی ہیں، آپ جتنی چاہیں دعائیں کریں، ترتیب لگا لیں کہ ایک چکر میں نے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، دوسرے میں والدین کے لیے، تیسرے میں بیوی بچوں کے لیے، چوتھے میں نے امت اسلامیہ کے لیے، جماعت کے لیے اور قائدین کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ نے حرم پاک میں داخل ہونا ہے، وہی دعا جو مساجد میں داخل ہونے کی ہے وہی دعا پڑھیں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دایاں پاؤں پہلے داخل کریں۔ حرم پاک میں داخل ہو گئے، ابھی آپ چونکہ احرام کی حالت میں لبیک لبیک آپ کا جاری رہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حرم پاک پر یا کعبۃ اللہ پر پہلی نظر ڈالنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں کہ پہلی نظر پر آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب آپ مطاف میں چلے جاتے ہیں تو مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے۔ اب تک آپ کے دونوں کندھے ڈھکے ہوئے تھے، اب آپ نے ادھر سے چادر بغل کے نیچے سے ڈال کر اوپر ڈال لینی ہے، تو آپ کا ایک کندھا ننگا ہو گیا۔ تو کعبۃ اللہ کے گرد آپ نے طواف کرنا ہے، تو حجر اسود سے شروع کرنا ہے، حجر اسود پر ہی واپس پر دوسرا چکر، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور 7ویں کے بعد پھر حجر اسود کو بوسا۔ تو اس طرح بوسے 8 ہوں گے اور چکر 7 ہوں گے۔ حجر اسود کے ساتھ آپ کے جو سلوک ہوگا وہ نمبر 1 سب سے اچھا تو کہ آپ ہونٹ لگائیں، اس میں کینکریاں ہیں، وہ سارا کالا کالا سارے کا سارا حجر اسود نہیں ہے، اس میں 5-6 کینکریاں لگی ہوئی ہیں، ان کو بوسہ دینا ہے۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ جا کر لگائیں اور ہاتھ نکال کر چوم لیں اور آگے نکل جائیں بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر۔ تو تیسری شکل کہ آپ اس کونے کو ہاتھ لگا دیں اور آگے نکل جائیں۔ چوتھی شکل آپ اس کونے کو چھڑی لگا دیں اور نکل جائیں۔ اور 5ویں شکل یہ ہے کہ آپ دور سے ہی ہاتھ سے اشارہ کر کے نکل جائیں۔ تو ان 5 میں سے ایک کام آپ نے کرنا ہے۔ تو جیسے یہ حجر اسود ہو تو اس سے پچھلا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ نے چکر لگانا شروع کیا۔ پہلے 3 چکر یہاں تک جو یہ یو ٹائپ ہے، یہ دوڑ کر لگانا مسنون ہے۔ اگرچہ رش ہوتا ہے اور دوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر پاسبل ہو یا تھوڑی سی جگہ آپ کو ملے تو یہ یو ٹائپ جو ہے اس طرف گلائی ہے، تو یہ آپ نے یو ٹائپ میں دوڑنا ہے۔ اور رکن یمانی کو اگر ہاتھ لگا سکے تو لگانا ہے، ہاتھ نہ لگا سکیں تو نہ چومنا ہے، نہ چھڑی لگانی ہے، نہ اشارہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ باقی 3 حصوں میں آپ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی دعائیں کتابوں میں دی ہوئی ہیں کہ جی پہلے چکر کی دعا دوسرے کی، یہ اس طرح مسنون نہیں ہے۔ یہ ساری دعائیں سارے چکروں میں پڑھی جا سکتی ہیں، اپنی طرف سے بنا کر بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، اپنی زبان میں بھی بولی جا سکتی ہیں، خالی تلاوت کی جا سکتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یہ سب پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو صرف رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا حصہ، اس میں آپ نے دوڑ بھی نہیں لگانی، یہاں سے یہاں تک آہستہ چلنا ہے، اور پھر دوڑ، اور پھر یہاں سے یہاں تک آہستہ، یہ بھی۔ اور اس میں ربنا آتنا والی دعا، اور 3 حصوں میں کوئی دعا پڑھنا مسنون ہے۔ 3 چکر تھوڑا تھوڑا دوڑنے کی کیفیت میں اچھل کر، اور باقی 4 چکر آپ نے روٹین میں لگانے ہیں۔ اور اگر 3 چکروں میں بھی دوڑنے کی گنجائش نہ ہو تو لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہے آپ نے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 7 چکر مکمل کیے۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس وہ پیتل کا بنا ہوا ایک فریم سا ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے۔ تو کعبۃ اللہ سے
مقام ابراہیم کے پیچھے 1 ایکڑ 1.5 ایکڑ دور چلے جائیں، جہاں بھی آپ کو سہولت ہو، وہاں جا کر آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں سے وہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ دونوں آپ کے سامنے ہوں، ایسی جگہ پہ دور کہیں جا کر 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ لیکن اگر ایسا میسر نہ ہو تو پھر آپ حرم پاک میں کہیں 2 رکعتیں پڑھ لیں تو جائز ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے، لمبی دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، سب کے لیے دعائیں کریں۔ دعا کرنے کے بعد آپ اٹھیں اور صفا مروہ کی سعی کرنا شروع کریں۔ تو تمام دروازوں پر 2 مینارے ہیں اور صفا پر 1 مینار ہے، یہ آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں کہ صفا کس طرف ہے۔ تو وہاں جا کر لوور گراؤنڈ میں بھی آپ طواف کر سکتے ہیں، وہاں پہ تو اوریجنل پہاڑ بھی نظر آئے گا، ہر چیز نظر آئے گی اور چڑھائی اترائی بھی ہوگی اس میں۔ نمبر 2 گراؤنڈ فلور پہ، نمبر 3 فرسٹ فلور پہ، اور نمبر 4 فرسٹ فلور کی چھت پہ آپ یہ صحیح کر سکتے ہیں۔ تو پہاڑی اس طرح تھی، 2 پہاڑیاں بیچ میں برابر جگہ تھی۔ تو حضرت حاجر وہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی تو ظاہر ہے آہستہ چڑھا جاتا تھا، اترتی تھی تو بھی سپیڈ نہیں لگ سکتی۔ جو برابر جگہ تھی وہاں پہ وہ دوڑتی تھی اور آگے پھر چڑھائی شروع ہو جاتی تھی۔ تو وہ جو برابر جگہ تھی اس میں انہوں نے اب سبز رنگ کی لائٹیں اور سبز رنگ کے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ اب وہ اتار چڑھاؤ تو نہیں ہے، ایک برنڈے کی شکل بن گئی ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وہ جو خالی جگہ تھی نا بیچ کی درمیان والی، وہاں سبز نشان لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے صفا پر جانا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آپ کی کتابوں میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے، اور وہاں پہ بھی گنبد میں اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسی جگہ کھڑا ہونا ہے جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہو۔ یہ گراؤنڈ فلور میں تو بہت ہی پاسبل ہے، باقی سارے فلوروں میں ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں سے آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کریں، اور جہاں بھی آپ سعی کریں زمین پر جو نشان لگے ہوئے ہیں نماز کے لیے، اس حساب سے آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیں۔ تو آپ نے اشارہ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا پڑھنے کے بعد دعائیں کرنی ہیں، آپ جتنی چاہیں دعائیں کریں۔ ترتیب لگا لیں کہ ایک چکر میں نے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، دوسرے میں والدین کے لیے، تیسرے میں بیوی بچوں کے لیے، چوتھے میں نے امت اسلامیہ کے لیے، جماعت کے لیے اور قائدین کے لیے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں کاروبار کے لیے، تو آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ 3 دعائیں پڑھنی ہیں، بیچ میں 3 کے بیچ میں 2 خلا ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ پہلے دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ والی، پھر دعا کی، پھر دعا پڑھی، پھر دعا کی، پھر دعا پڑھی، اور وہاں سے روانہ ہو گئے مروہ کی طرف۔ تو راستے میں صفا کے زیادہ قریب ہے، مروہ سے دور ہے، وہ 2 سبز نشان جب آئیں گے اس میں دوڑ لگانی ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری نہیں، مرد وہاں دوڑ لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ بھی اگر تنگ کرنے والا مسئلہ ہو لوگوں کو تو آپ دوڑ نہ لگائیں، تنگ نہیں کرنا کسی حاجی کو۔ اس کے بعد آپ مروہ پہنچ گئے تو سیم وہی کام کرنا ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا ہے زمین کے نشان دیکھ کر، اسی طرح یہ ساری دعائیں پڑھنی ہیں اور واپس آ جانا ہے۔ تو پھر یہ سبز نشان دونوں کے بیچ میں دوڑ لگا کر صفا۔ تو اس دوران کون سی دعائیں پڑھنی ہیں؟ کوئی خاص دعا نہیں ہے، آپ جو چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو صفا اور مروہ کی 2 وہ میں نے آپ کو دعائیں بتا دی ہیں۔ تو اس طریقے سے صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ پھر 3، آنے کا چکر 1 ہوگا، جانے کا 2 ہوگا، آنے جانے کا 1 نہیں ہوگا۔ تو آپ کے چکر صفا سے شروع ہوں گے اور 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ تو وہاں پہ آپ نے آخری بار جب مروہ پہ پہنچنا ہے تو کوئی دعا نہیں کرنی، صرف مروہ پہنچ کر آپ نے وہاں سے چلے جانا ہے۔ اور آپ چاہیں تو حرم پاک کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں حجام، ان سے آپ حجامت کروا لیں، یا اپنے ہوٹل کے پاس جگہ جگہ حجام بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کی حجامت کر لیں، سب جائز ہے۔ تو آپ نے سر منڈوانا مردوں کے لیے زیادہ افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 دفعہ دعا کی، اور سر کے بال کٹوانا مشین یا کینچی کے ساتھ
یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کی دعا کم کی ہے۔ بعض لوگ تھوڑے تھوڑے کاٹتے ہیں ادھر ادھر سے، یہ مسنون طریقہ نہیں، لیکن اگر بہت کثرت زیادہ جگہوں پہ کوشش کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہر بال کو تقریباً ٹچ کر لیا گیا ہو، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ باہر صورت آپ کے بال کاٹنے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نہائیں، کپڑے پہن لیں، اور اب آپ پر کوئی پابندی نہیں رہی۔ آپ ایسے ہیں جیسے پاکستان کے کسی شہر میں ہر قسم کی پابندیاں آپ کی ختم ہو چکی ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر حج کیسے کرنا ہے انشاءاللہ دوبارہ بتائیں گے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔